السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہو چکی ہے، کہ ہم اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کو لے کر کتنا فکر مند ہیں اور ہماری قوم کتنا فکر مند ہے۔ اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج مسلمان ایز اے پیرنٹس، والدین ہونے کی حیثیت سے، بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کے ماتحت میں کس طرح کے کام ہو رہے ہیں ان کی جوان بچیوں کے ساتھ میں، ان کی جوان بہنوں کے ساتھ میں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، اسے بھی سن کر جائے۔ بھائی ابھی بھی کچھ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ بھگوا لو پر ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے ہو۔ بھائی دو واقعہ میرے سامنے ایسے آیا ہے جس سے دل شدید زخمی اور میں بہت ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کروں گا، جسے نہیں دیکھنا ہے وہ ویڈیو چھوڑ کر کے جا سکتا ہے۔ میں وہ واقعہ بتانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ ہیں اور بھائی ہیں، دلال بنے ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو تباہ بنایا ہوا ہے نا، سب سے پہلے لڑکیوں سے زیادہ ان کو دین سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے مفتی ریاض الدین صاحب ہیں، جن کی پوری ٹیم ہے جو بھگوا لو کے خلاف کام کرتی ہے۔ ان کے لڑکے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو غیر کے ساتھ ہوٹلوں میں جا رہی ہے، اسے جا کر کے منع کرتے ہیں تو وہ نہیں مانتی ہے، پھر اس کے گھر پہ جا کر کے یہ بات بولتے ہیں تو ان کے والد اور ان کے بھائی مل کر کے ان لڑکوں پر اس طریقے سے مارتے ہیں کہ وہ لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں اور جا کر کے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ مفتی ریاض الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، ہم نے کہا کہ آپس میں جھگڑا کر کے کچھ مطلب نہیں نکلنے والا، ہم نے معاف کر دیا ان لوگوں کو۔ اور مفتی ریاض الدین صاحب وہ ہیں جنہوں نے 400 لڑکیوں کو کم سے کم بھگوا لو سے نکال کر کے لایا ہے اور انہیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ بریلی کا معاملہ ہے جہاں یہ مولانا صاحب اس لڑکی کو منع کرتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کر کے یہ بحث کرتی ہے ان سے اور گھر جا کر کے ویڈیو بناتی ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ہم ساتھ گھوم رہے تھے تو یہ مولانا آ کر کے ہمارے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ وہ لڑکا ان کا اپنا سگا ہو گیا، یہ مولانا صاحب غیر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یوں، اس کے گھر والے جا کر کے FIR کیے اور مولانا کو پولیس اٹھا کر کے لے گئی، وہاں پر ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں ہاتھ جوڑ کر کے معافی کی ویڈیو بنوائی اور اس کے بعد ان کو رہا کیا۔ ہم ان کی فکر کیا کریں جن کے والدین بھی اس میں شامل ہیں، انہیں اپنی عزت اور آخرت کی خود فکر نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شریف اور ایمان والے نوجوان ہیں وہ شادی کو لے کر کے بدگمان ہو رہے ہیں کہ اگر ایسی لڑکیاں مل گئی تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، کیا پرورش کریں گے۔ دشمن تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرو، یہ خود ہی کمزور ہو جائیں گے۔ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا۔ اب اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے، یہ ایک کوچنگ سینٹر ہے انگلش اسپیکنگ، اور یہاں پر پردہ نشین حجاب پہنے ہوئے آپ کی شہزادیاں بھی ہیں یہاں پر، اور یہاں پر غیر محرم نوجوان لڑکے بھی ہیں، اور یہاں دیکھیے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے بلکہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میری لڑکی کوچنگ پڑھنے جا رہی ہے، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، انگلش اسپیکنگ کرنے جا رہی ہے، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، آپ گھر پہ آرام سے بیٹھے رہیے۔ اور آپ کی لڑکی دیکھیے کیا گلچھرے اڑا رہی ہے، جب مچھلی ہاتھ سے نکل جائے گی، چڑیا کھیت جائے گی، تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ اچھا، ابھی ایک دن پہلے کا ہی معاملہ ہے، ذرا آپ یہ رپورٹ دیکھیے، ملت ٹائمز کی رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جامعہ ملیہ سے گریجویشن کمپلیٹ کیا، BA کیا، پھر سریش یہ غیر مسلم ہے، اس سے تعلقات قائم کیے، اب سریش کے کمرے سے انشراح کی باڈی برآمد ہوئی ہے، ایک اور مسلم لڑکی کا ہندو دوست کے ہاتھوں عبرت۔ میرے دوستوں، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیے کہ حالات کیا سے کیا ہو چکا ہے، اور ساتھ میں ایک اور ویڈیو یہ آپ نے دیکھی، وہ کوچنگ سینٹر کا ویڈیو ہے کہ ہمارے ہی جوان بچیاں کس طرح برقع پہنی ہوئی ہیں اور وہاں پر پڑھائی کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے اور کیا سکھایا جا رہا ہے۔ آج ہم گھر میں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے ذمہ دار آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی بچیاں کوچنگ کے نام پر، ایکسٹرا کلاسز کے نام پر جہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پر ان کے حالات کیا ہے، کن کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ میں ان کا رہن سہن ہے اور کس طرح سے ہے۔ یہاں تک کہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم خود جا کر وہاں کا جائزہ لیں کہ ہماری جوان بچیاں وہاں پر محفوظ ہے کہ نہیں ہے، ہماری جوان بچیاں وہاں پر پڑھائی کرنے جا رہی ہے تو کس طرح کا وہاں ماحول ہے۔ اس طرح کے غیر ذمہ دار حضرات کو اللہ کے رسول نے دھیوس کہا ہے، اور ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ دار کا کردار نہ نبھائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا انسان وہ دھیوس ہے، اور دھیوس انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ الصمد۔ میرے عزیزوں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نیک بن گئے تو ہمارے لیے کافر ہے، ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ نہ، محشر کے دن کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے، کتنے ایسے بڑے بھائی ہوں گے، کتنے ایسے ذمہ دار ہوں گے جو ان اولاد کے جہنم میں جانے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ کل گریبان ان والدین کی پکڑیں گے، ان بڑے بھائیوں کی پکڑیں گے کہ میں غلط کر رہی تھی یا میں غلط کر رہا تھا تو یہ میرا ذمہ دار تھا، اس نے مجھے نہیں روکا، لہذا میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گی یا میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، انہیں بھی ہمارے ساتھ میں ڈال دے۔ اور ان اولاد کی نافرمانی کی بنا پر، ان اولاد کی صحیح پرورش دنیا میں نہ کرنے کی بنا پر وہ والدین، وہ ذمہ دار حضرات ان کے ساتھ میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو خدا را اپنی ذمہ داری نبھائے، اپنے بچیوں پر توجہ رکھے، اپنے
بچوں پر دھیان دے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، قدم قدم پہ فتنہ ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی ایمان و اعتقاد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔